پھر یہ بھی سوال ہے کہ جی پیشاب پاخانہ غسل جنابت کے لیے باہر جانا کیسا ہے جی؟ تو پیشاب پاخانہ غسل جنابت کے لیے باہر جانا جائز ہے۔ اسی طرح اگر گھر سے کھانا لانے والا کوئی نہ ہو تو کھانا کھانے کے لیے گھر جانا بھی جائز ہے۔ ہمارے ماشاءاللہ کچھ بہت پڑھے لکھے نادان قسم کے علماء، انہوں نے بڑی مشکلات لوگوں کے لیے جو ہے کھڑی کی ہوئی ہیں کہ جی یہ بھی نہیں کر سکتا تو وہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو فقہ اسلامی میں اس کی اجازت ہے کہ گھر سے کھانا لانے والا کوئی نہیں ہے تو آپ اپنے گھر سے جا کر کھانا لے کر آ سکتے ہو۔ مسجد میں اگر غسل خانہ نہیں ہے تو گھر قریب ہے تو وہاں پہ غسل کر کے بھی آ سکتے ہو۔ وضو کے لیے پانی نہیں ہے تو گھر سے پانی بھی لے کر آ سکتے ہو اور منگوا بھی سکتے ہو ٹیلی فون کر کے جی، اتنی بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ جس مسجد میں معتکف ہے اگر وہاں پہ جمعہ نہ ہوتا ہو تو پھر کیا کریں جی؟ ویسے تو مسجد ایسی ہونی چاہیے جہاں پہ جمعہ بھی ہو اور 5 وقت کی جماعت بھی ہو، ایسی مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا تو جامع مسجد میں جا کر جمعہ پڑھتا ہے تو جائز ہے، درست ہے، وہاں جا کر تحیۃ المسجد اور سنت بھی پڑھ سکتا ہے۔ نماز جمعہ سے فارغ ہو کر اپنے اعتکاف والی جگہ واپس آ جائے اور وہاں آ کر جو ہے اپنی سنتیں ادا کر لے جو بقایا سنتیں ہیں، اور اگر وہاں پہ پڑھ کر آتا ہے تو بھی حرج کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح سوال یہ ہے کہ اگر بھولے سے اعتکاف کی مسجد سے نکل گیا تو اب کیا ہوگا؟ تو یہ بھولے سے اگر اعتکاف کی مسجد سے نکل گیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اور کیا ہوگا جی؟ اعتکاف تو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر بھولے سے بھی آپ نکل کے کہیں بازار میں گھومنا شروع ہو گئے، اتنا بھی انسان کو وہ تو نہیں ہونا چاہیے نا جی کہ اس کا ذہن ہی کام نہیں کرتا۔ اسی طرح یہ ایک مسئلہ ہے کہ اعتکاف میں بغیر ضرورت دنیاوی کاموں میں مشغول ہونا کیسا ہے؟ تو اعتکاف میں کاروبار کرنا شروع کر دینا، وہاں پہ کچھ چیزیں لا کر مسجد میں بیچنا شروع کر دینا اور اس طرح کے کام کرنا جو ہے نا، یہ دنیاوی کاموں میں مشغول ہونا کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے۔ بغیر ضرورت کی خرید و فروخت کرنا، اگر کوئی غریب آدمی ہے کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، وہ اعتکاف میں بھی خرید و فروخت کر سکتا ہے، غریب کے لیے جو ہے اجازت ہے۔